الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز ساتھیوں، دور دراز بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، ایمان والے کا ہر عمل اور ہر طریقہ دین ہو جانا چاہیے۔ ایمان والے کا چلنا، ایمان والے کا بولنا، ایمان والے کا کھانا، ایمان والے کا سونا، ایمان والے کی نماز، ایمان والے کے معاملات، معاشرت، ساری چیزیں آپ علیہ السلام کے طریقے پر ہو جانی چاہیے، اور اس طریقے سے ہر چیز کا ادب احترام بھی ایمان والے کے اندر آنا چاہیے۔ آج یہ ادب احترام والا معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اولادوں کو والدین کی تربیت معلوم نہیں، والدین کا ادب احترام معلوم نہیں، بیوی کو شوہر کے آداب معلوم نہیں، شوہر کو بیوی کے حقوق اور آداب معلوم نہیں۔ حالانکہ اصل دین یہ چیز ہے جن کو ہم بس غیر معمولی درجہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ہم پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام، ہر چیز کا ادب احترام ضروری ہے، اور ایک ایمان والے کے لیے، ایک امتی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرے، اور تمام نبیوں سے زیادہ اور تمام مخلوق سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے بھی زیادہ، ہر ایک ایمان والے کو، ہر ایک امتی کو اپنے نبی سے ہونی چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام کے متعلق سب سے افضل ہونے کا اعتقاد اور یقین رکھنا چاہیے۔ ماننا تمام پیغمبروں کو ہے، لیکن اطاعت اور اتباع اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین ہونا اور اس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ صرف نبی نہیں ماننا ہے، بلکہ خاتم النبیین ماننا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے متعلق معصوم و بے گناہ ہونے کا یقین کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا، یہ بے گناہ ہیں اور معصوم ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا مخالفت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذرہ برابر بھی کوئی مخالفت یا کوئی بے ادبی ہم سے نہ ہونے پائے۔ اس بارے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کا محتاط بنانا ہے، ان کو بچانا ہے، اپنے اہل خانہ کو، اولاد کو، سب کو ہی۔ پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ماننے سے بچنا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا درجہ نبی علیہ السلام کو دینا ہے، اور جو اللہ رب العزت کا درجہ ہے وہ اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ ہمارے اوپر، پوری امت کے اوپر
پوری انسانیت کے اوپر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کروڑہ احسان ہے، وہ محسن انسانیت ہیں، تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک بھیجنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ ہم نے بارہا سنا ہے اس حدیث جبرائیل کے اندر بھی، رمضان المبارک کے اندر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار منبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو 3 باتیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اور ایسی دوسری چیز یہ فرمائی تھی حضرت جبرائیل نے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر کیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ بھیجے، اور ایسی تیسری چیز یہ فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی ہلاکت اور بربادی کی چیز ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہ بھیجیں، اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجنا چاہیے۔ اور علماء نے کثرت کے بارے میں لکھا ہے کہ کم از کم روزانہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کے بہت سارے فضائل آپ نے بارہا سنا ہے، اس وقت چونکہ وہ موقع نہیں ہے ان تفصیلات کو عرض کرنے کا۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آل و اولاد اہل بیت ان سے بھی محبت رکھنا ہے، اور ایسے ہی پھر ان کے ماننے والے صحابہ سے محبت رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب کے اندر فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاؤ اور ان کی مدد بھی کرو اور اس کی تعظیم بھی کرو، عزت و احترام یہ بھی کرو۔ اسی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بخاری شریف کہ ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں انبیاء کا بھی مقتدا ہوں اور مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرائی تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تمام انبیاء کا بھی مقتدا ہوں اور مجھے اس پر کوئی غرور نہیں، یعنی کوئی بڑائی اور تکبر اور گھمنڈ بھی نہیں ہے نا۔ اس لیے ہمیں بھی کسی بات پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہم چاہے کتنے بڑے ہو جائیں اپنے آپ کو انسان کو چھوٹے ہی سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ ہونے کے باوجود، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو فرما رہے ہیں کہ مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے، یعنی مجھے اس کے بارے میں کوئی بڑائی بھی نہیں میرے دل کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور سچی عقیدت ہونی چاہیے، اور ہر معاملے کے اندر ادب احترام بھی ہمیں ان کا رکھنا چاہیے۔ اس لیے تو
قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے باضابطہ صورت نازل فرمائی اور اس کے اندر یہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر مت چڑھاؤ، یعنی اپنی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے سامنے بلند مت کرو۔ یہ آیت مبارکہ آج بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے سامنے اوپر جالی کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود جو ہے نا ادب احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن جیسی کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیزوں کی اطاعت کریں اور ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان کی اطاعت اور پیروی کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو ان باتوں پر نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الصراط رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا حنان يا منان يا ذا القوة المتين ويا أكرم الأكرمين ويا راحم المساكين ويا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ بے شک ہم سب آپ کے بندے ہیں، اللہ بہت گندے ہیں، پیارے اللہ بہت گندے ہیں، پیارے اللہ ہم سب کی گندگیوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی دلوں کی گندگی کو دھو دیجئے، پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ پیارے اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے تواب ہیں، آپ بڑے غفار ہیں، آپ بڑے ستار ہیں، آپ بڑے محسن ہیں، آپ بڑے اللہ رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں۔ پیارے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، پیارے اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ آپ تمام خزانوں کے مالک ہیں، پیارے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پیارے اللہ ہم نے زندگی بھر آپ کی نعمتیں کھائیں، اللہ ہوائیں آپ کی استعمال کی، پانی آپ کا استعمال کیا، پیارے اللہ تھوڑی سی آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے انسان دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پیارے اللہ ہم نے ٹنوں من اربوں خربوں ٹنوں من اللہ آپ کا آکسیجن ہم نے اپنے اندر لیا اور باہر بھی چھوڑا، لیکن اللہ ہم نے کبھی اس نعمت کی قدر نہ کی۔ اللہ آج اس نعمت کی قدر سمجھ میں آ رہی ہے، پیارے اللہ ہم بڑے ناقدرے ہیں، پیارے اللہ ہم سب کو نعمتوں پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے۔ آنکھ جیسی آپ نے نعمت دی ہے اللہ، کبھی ہمیں اس کی قدر کا احساس نہیں ہوا، ہم نے قدر نہ کی کہ اللہ آپ نے جو ہمیں آنکھ دی ہے، ان آنکھوں کو تو آپ نے اچھی چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے اور بری چیزوں سے دیکھنے کے لیے منع کیا ہے۔ پیارے اللہ آپ نے یہ آنکھ دی ہے اسے تلاوت قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اللہ یہ آنکھیں دی ہے، اللہ دینی کتابوں کے پڑھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، اچھی باتیں کو دیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آنکھیں دی ہے۔ اللہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ ہمارے اس غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ آپ نے زبان دی ہے تلاوت قرآن کے لیے، درود پاک کے لیے، اپنا نام زبانوں پر رٹنے کے لیے، پیارے اللہ اچھی بات کرنے کے لیے، پیارے اللہ لیکن اس زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اللہ غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغل خوری کرتے ہیں، کسی کی بہتان درازی کرتے ہیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ آپ نے کان دیے ہیں اچھی باتوں کو سننے کے لیے، تلاوت قرآن کو سننے کے لیے، بیانات کو سننے کے لیے، نعت نبی کو سننے کے لیے، پیارے اللہ ہم ان کانوں سے اللہ گندی باتیں سن رہے ہیں، اللہ گندی فلموں کے گانے سنتے ہیں، اللہ پاپیوں
کے رنڈیوں کے ہم ناچ گانے کو سنتے ہیں۔ اللہ پیارے اللہ ہم سب کو بچا لیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے۔ آپ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں اچھے کام کرنے کے لیے، اللہ آج ہم ان ہاتھوں سے ہم دوسروں کے مال پر اللہ دوسرے کے مال کو غصب کر رہے ہیں، دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، پیارے اللہ دوسرے کی چیزوں کو ناجائز اللہ اٹھا رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو بھی بچا لیجئے، اللہ یہ پاؤں آپ نے دیے ہیں اللہ اچھے کام کرنے کے واسطے چلنے کے لیے، پیارے اللہ مسجد کی طرف جانے کے لیے، نمازوں کے پڑھنے کے لیے، پیارے اللہ اور دوسروں کی خبر گیری کے لیے، خیر خواہی کے لیے اللہ آپ نے یہ پاؤں چلنے کے لیے اس لیے دیے ہیں پیارے اللہ۔ لیکن ہم ان پاؤں سے چل کر مولا ہم تھیٹروں میں جائیں، اللہ ہم برے مقامات پر جائیں، بری جگہ پر جا رہے ہیں پیارے اللہ، شرابوں کے اڈے پر جا رہے ہیں، تھیٹروں میں جا رہے ہیں اللہ، یہ پاؤں بھی کل کو ہمارے خلاف گواہی دے گا، یہ ہاتھ بھی ہمارے خلاف کل کو گواہی دیں گے، یہ آنکھیں بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی، کان بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ آپ کا قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، پیارے اللہ ہمارے کان بھی اللہ آنکھیں بھی پیارے اللہ ہمارے ہونٹ بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے پیارے اللہ، اور آپ ان سب سے پوچھیں گے ہمارے بارے میں پیارے اللہ ہمارا کیا بنے گا اللہ جب یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، پیارے اللہ ہمارے خلاف بولے گی، پیارے اللہ یہ ہونٹ ہمارے خلاف بولیں گے، یہ انگلی کے پورے ہمارے خلاف بولیں گے۔ آپ نے تو قرآن میں فرما دیا ہے سورہ یاسین شریف کے اندر اللہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم زبانوں کے اوپر تالا لگا دیں گے اور تمہارے انگلیوں کے پورے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، پھر اللہ ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اللہ آج ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کو ناراض کرتے ہیں، پھر اللہ ہم بڑے کمینے ہیں، بڑے نافرمان ہیں، بڑے بدمعاش ہیں، بڑے کم بخت ہیں، پھر اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، نالائقی سے لائق بنا دیجئے، اللہ نالائقی کو ختم فرما دیجئے، اللہ خواہشات نفس کو ہم سب کی زندگی سے اللہ اٹھا لیجئے، اللہ ہٹا دیجئے، اللہ اپنی اتباع نصیب فرما دیجئے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما دیجئے، نامرضیات پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، پھر اللہ ہم سب کو بچا لیجئے، پھر اللہ معاف فرما دیجئے، پھر اللہ آپ دنیا و ما فیہا کے مالک ہیں، آپ زمین کے مالک، آپ آسمان کے مالک، آپ سمندروں کے مالک، اللہ سارے خزانوں کے مالک، ساتوں زمین ساتوں آسمان کے مالک، سارے خزانے کے پیدا کرنے والے آپ، اللہ سب کو سارے انسانوں کو پیدا کرنے والے آپ، ساری نعمتوں کو اگانے والے آپ تو خود فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ تم دیکھتے نہیں کہ تم کیا اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں، کھیتی تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں، بارش تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں، انتم تزرعون ام نحن الزارعون انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا تم مخلوقات کو انسانوں کو تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں، اللہ آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں، سب کچھ آپ ہی کرتے ہیں، اللہ آپ کے بغیر کون کیا کر سکتا ہے، اللہ ہم سب کچھ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہ اللہ آپ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی ذات تو کن اور فیکون کی ہے، پیارے اللہ آپ مختار کل ہے، اللہ آپ کو اختیار ہے، آپ علی کل شیء قدیر ہیں، لیکن اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، پیارے اللہ اس وقت میں ساری انسانیت پریشان ہے، اللہ ساری انسانیت پریشان ہے، ساری انسانیت کو نجات عطا فرمائیے، خصوصاً امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائیے، اہل ایمان کو نجات عطا فرمائیے، ہر برائی سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، اللہ ہر عذاب سے ہر ایک ایمان والے کی حفاظت فرمائیے، سب کو بچانے کے فیصلے فرما دیجئے، پیارے اللہ ہم سب کو بچا لیجئے، ہم سب کے عزت اقربا کو بچا لیجئے، خاندان والوں کو بچا لیجئے، سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما دیجئے، پیارے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما دیجئے، سب کو محفوظ فرما لیجئے، پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ جی معافی کے لائق نہیں پھر بھی معاف کر دیجئے، پیارے اللہ ہم دیکھتے ہیں اللہ دنیا میں اللہ مائیں اپنے بچوں کو اللہ گھر سے نکال دیتی ہے، اللہ ماں اپنے بچوں کے کپڑے کو بدلتی ہے، بچہ باہر کھیلنے کے لیے جاتا ہے پھر گندے کر کے آتا ہے، آواز لگاتا ہے امی میرے کپڑے گندے ہو گئے، ماں کہتی ہے بیٹے ابھی تو تیرے کپڑے بدلے تھے پھر گندے کر کے آ گیا، بچہ کہتا ہے امی کھیل رہا تھا بچوں نے دھکا دے دیا نالے میں گر گیا تھا جس کی وجہ سے کپڑے گندے ہو گئے، امی آپ ہی تو میری امی ہیں، مجھ گندے بچے کو دوسری کوئی عورت ہاتھ نہیں لگا سکتی، آپ ہی میرے کپڑے بدل سکتی ہیں،
آپ ہی مجھے نہلا سکتی ہیں، آپ ہی مجھے دھلا سکتی ہیں۔ پیارے اللہ یقیناً ماں بھی یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرے گندے بچے کو کوئی دوسری عورت ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ پیارے اللہ وہ ماں اپنے بچے کی گندگی کو نہیں دیکھتی اور گندگی سے شرماتی نہیں اور گندگی سے گھن نہیں کرتی، بلکہ اپنے بچے کے قریب چلی جاتی ہے اور اس بچے کی گندگی کو دھو دیتی ہے اور پھر اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ پیارے اللہ پاؤڈر لگا دیتی ہے، خوشبو لگا دیتی ہے کہ میرے بچے کے جسم سے کہیں بدبو بھی نہ آ پائے۔ پیارے اللہ جب آپ نے ماں کے دل میں ایک درجہ محبت ڈالی ہے تو ماں کا یہ حال ہے۔ اے کریم اللہ ہم نے تو سنا ہے، پڑھا ہے کہ پیارے اللہ آپ ایک دو نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب ہیں۔ تو مولا کریم آپ بھی ہمارے گناہوں سے نفرت نہ کیجیے، اللہ ہم پاپیوں سے نفرت نہ کیجیے، اللہ ہم مجرموں کے جرموں کو معاف فرما دیجیے۔ پر اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اقراری مجرم بن کر مولا اس لیے آپ کی بارگاہ میں آپ کے در کے بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے در کے سائل بن کر بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے، اس لیے کہ آپ کو معافی مانگنے والا بھی پسند اور معاف کرنے والا بھی پسند۔ آپ نے تو ہمیں حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائلوں کو مت جھڑکو، فقیروں کو مت ڈانٹا کرو۔ تو پیارے اللہ آپ ہم فقیروں کو کیسے ڈانٹیں گے، آپ ہم سائلوں کو کیسے جھڑک دیں گے، اور ہم فقیروں کو خالی ہاتھ واپس کیسے لوٹائیں گے؟ اللہ یہ آپ کی شان غیرت کے خلاف ہے، اللہ آپ کی شان حمیت کے خلاف ہے، اللہ آپ کی غیرت کی یہ بات خلاف ہے کہ آپ فقیر کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ پیارے اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ پیارے اللہ ایک فقیر نابینا کٹورا لے کر پیالہ لے کر بھیک مانگتے جا رہا تھا، او بابا دے دو، او بھائی کچھ دے دو۔ جاتے جاتے ایک بڑے دروازے پر پہنچا، آواز لگا رہا تھا، ارے بابا کچھ دے دو اس فقیر نابینا کو، کچھ دے دو اس نابینا فقیر کو، تمہارا دروازہ اتنا بڑا ہے، تمہارے در پر پہنچا ہوں، کچھ تو دے دو، اپنے گھر سے کچھ تو ہماری جھولی میں ڈال دو۔ کافی دیر تک آواز دیتا رہا، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک شخص اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ آواز بہت دیر سے دے رہا ہے لیکن اندر سے تو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ وہ پیچھے سے آیا اور اس نابینا سے کہا کہ او نابینا بابا یہ کوئی انسان کا گھر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر مسجد ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی نابینا فقیر نے تو اپنا پیالہ توڑ دیا اور کہنے لگا اے اللہ اب بھیک مانگتے مانگتے لوگوں سے آپ کے در پر پہنچ گیا ہوں، تو اب آپ بھیک نہیں مانگوں گا، اب تو آپ کے در پر پہنچ گیا ہوں، آپ کے در سے ہی لے کر جاؤں گا، آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اے کریم اللہ ہم فقیر بھی آپ کے در پر اس لیے آ کر بیٹھے ہیں کہ آپ ہماری حاجتوں کو پوری فرمائیں گے، ضرورتوں کو پوری فرمائیں گے، ہم بیماروں کو شفا دے دیں گے، پوری انسانیت پر رحم فرما لیں گے، پوری امت پر رحم فرما لیں گے۔ پھر اللہ امت کا بیڑا پار فرما دیں گے، امت کی بگڑی بنانے کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ امت کی بگڑی بنانے کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ آپ ہم سب کو معاف کر دیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ ہم بگڑوں کی بگڑی بن جائے گی، ہم بگڑوں کی بگڑی بن جائے گی، ہم فقیروں کا کام بن جائے گا، ہم بھکاریوں کا کام بن جائے گا۔ اللہ پیارے اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب مالک گھر میں ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس کا کتا باہر بیٹھا ہوتا ہے اور آنکھیں اس کی طرف ہوتی ہے مالک کی طرف کہ دیکھتے دیکھتے کوئی تو لقمہ مجھے ڈال دے گا میرا مالک۔ پیارے اللہ یقیناً وہ مالک کو بھی رحم آ جاتا ہے اور کھاتے کھاتے ایک دو لقمہ اپنے اس کتے کو ڈال ہی دیا کرتا ہے، وہ بھی واپس اس کتے کو واپس نہیں لوٹاتا اور خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا، وہ بھی اس کتے کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اے کریم اللہ ہم بھی آپ کے در کے فقیر بن کر بیٹھے ہیں، بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، کتے بن کر بیٹھے ہیں۔ پیارے اللہ آپ بھی ہمیں اپنے در سے اللہ کوئی تو لقمہ دے دیجئے اور کوئی تو رحمت کا چھیٹا برسا دیجئے کہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔ پیارے اللہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے، ہم سب کے آباء و اجداد کی مغفرت ہو جائے، عزیز و اقربا کی مغفرت ہو جائے، خاندان والوں کی مغفرت ہو جائے اور پوری امت کی مغفرت ہو جائے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پیارے اللہ آپ پوری امت کو معاف کر دیں گے، آپ کے نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کے نبی کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے جیسے ہی رمضان مبارک آتا ہے امت کے مالدار لوگ، امت کے سخی لوگ اللہ رمضان کا پیکج نکالتے ہیں کہ چلو اب یہ امت کے غریبوں کو دیں گے، امت کے فقیروں کو دیں گے کہ جن کی وجہ سے ان کا کام بن جائے گا، ان کے بچے کے کپڑے ہو جائیں گے، یا اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے آئیں گے، یا اپنے گھروں میں سحری کا انتظام کر لیں گے، افطاری کا انتظام کر لیں گے۔ پیارے اللہ یہ ان غریبوں کا خیال کر لیتے ہیں۔ اے کریم اللہ، اے پیارے اللہ آپ بھی ہم فقیروں کے لیے
آپ بھی ہم غریب اور گنہگار امتیوں کے لیے پیارے اللہ مغفرت کا پیکج نکال دیجئے اور ہم سب کی پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے پیارے اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، امت کے مردوں کی مغفرت فرما دیجئے، امت کی عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے، امت کے ایک جوانوں کی مغفرت فرما دیجئے، امت کے ایک بوڑھوں کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ، ان سب کی نسلوں کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے خاندان والوں کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دیجئے پیارے اللہ ہم سب کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دیجئے، مشائخ کی مغفرت فرما دیجئے، اساتذہ کی مغفرت فرما دیجئے پیارے اللہ، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دیجئے اللہ، میرے والد، میرے بھائی، میرے مولا کریم جو بھی عزیزہ اقربا میں سے دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب خاندان والوں کی مغفرت فرما دیجئے پیارے اللہ، سب کو معاف فرما دیجئے پیارے اللہ، امت کے ایک بیماروں کو شفا دے دیجئے اللہ، میری والدہ بھی بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا دے دیجئے، صحت عطا فرما دیجئے، شفا کل عطا فرما دیجئے پیارے اللہ، بہت سارے علماء اس وقت میں بیمار ہیں، مشائخ بیمار ہیں اللہ، حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ بمبئی، مولانا مفتی شبیر صاحب مراد آباد پیارے اللہ، قاری عثمان صاحب منصور پوری، نائب محتم دارالعلوم دیوبند کے بیمار ہے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجئے اللہ، صحت کامل عاجل دامہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، مولانا شاہین جمالی صاحب چترویدی پیارے اللہ ان کو بھی شفا کامل عاجل دامہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے پیارے اللہ، سب کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ، بھائی اسلم اور ان کی اہلیہ اللہ، بھائی اسلم کارنر ان کی اہلیہ اللہ، شبانہ بھابی اللہ ان سب کو بھی صحت دائمہ عطا فرما دیجئے، شفا کل عطا فرما دیجئے پیارے اللہ، اور جن جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی بیماروں کی لائن سے سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے اللہ، ہم میں سے اللہ جتنے ہمارے یہاں پر ساتھی بیٹھے ہیں اللہ، ان کے خاندان والوں میں سے اعزاء اقربا میں سے رشتہ داروں میں سے جو بھی کوئی جہاں پر بھی بیمار ہے سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، ایک ایک فرد امت کی بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے اللہ، بہت سارے بھائی جوان اللہ جن کی شادیاں ہو کر زمانہ بیت گیا ہے پھر اللہ ان کی گودیں اولاد سے خالی ہے پھر اللہ ان سب کی گودوں کو ہرا بھرا کر دیجئے اللہ، ان سب کی گودوں کو ہرا بھرا کر دیجئے پھر اللہ، حاجی محمد علی کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، بھائی محسن کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے پھر اللہ، بھائی اظہر مودی اللہ ان کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائیے پھر اللہ، بھائی توحید ملا ان کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائیے اللہ، بھائی محسن باغبان اللہ، تبسم باغبان، زید، جویریہ، زاہد پھر اللہ ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، بھائی مہتاب بلگام اللہ ان کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائیے اللہ، جو جہاں پر بھی بے اولاد ہیں ان سب بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے اللہ، نیک صالح اولاد عطا فرمائیے پھر اللہ، سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دیجئے، سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجئے پھر اللہ، بھائی نوید کا جو مسئلہ ہے مولا اٹکا ہوا ہے اللہ، ان کے مسئلے کو آسان فرما دیجئے، پریشانی کو دور فرما دیجئے اللہ، ان کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما دیجئے، امت مسلمہ کی بچیاں اور بچے اب تک جو بھی نکاح بیٹھے ہیں پیارے اللہ ان سب کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما دیجئے، شادیوں کا انتظام فرما دیجئے اللہ، بہت سارے یتیم بچیاں بھی اپنے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں پیارے اللہ، جب ان کے محلے میں کسی کی شہنائی بجتی ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی کے گھر بارات آتی ہے تو پیارے اللہ وہ دیکھ کر کے اللہ واپس اپنے گھر میں جاتی ہے، اپنے چہرے کو اپنے آنچل میں چھپا کر رونے لگ جاتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ اے کریم اللہ، ہم نے کون سی غلطی کی تھی، ہم نے کون سا جرم کیا تھا، ہم نے کون سا پاپ کیا تھا کہ تو نے ہمیں یتیم بنا دیا، تو نے ہمیں یتیم پیدا کیا، کاش آج میرے بھی باپ ہوتے تو میرے بھی نکاح کا پیغام آ جاتا، لیکن اے اللہ میں یتیم ہوں اس لیے کوئی نکاح کا پیغام بھی میرے لیے جلدی سے نہیں آتا پیارے اللہ، ان یتیم بچیوں کے لیے مولا کریم اللہ جلد سے جلد جوڑا عطا فرما دیجئے اور امت کے جوانوں کو ایسے بچیوں کو ڈھونڈ کر اللہ ان کو اپنے نکاح میں لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے پیارے اللہ، امت کے بے گھروں کو گھر عطا فرما دیجئے پیارے اللہ، سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، ہمارے بھائی عبدالرحیم صاحب کننے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجئے اللہ، ان کے اہل خانہ کی اللہ سب کی حفاظت فرما لیجئے اللہ، ہمارے حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم کو صحت دائمہ عطا فرما دیجئے، شفا کل عطا فرما دیجئے، ہمارے جتنے مشائخ اساتذہ موجود ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے اللہ، ان سب کی عمر کو دراز فرمائیے اللہ، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، ان کے وقتوں میں برکت عطا فرمائیے، کاموں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے حضرت جی پیر صاحب کے جتنے بھی خلفاء جہاں پر بھی ہیں سب کو مولا کریم اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے
اس عاجز کی بھی مولا کریم ہر طریقے سے اللہ حفاظت فرمائیے، اللہ ہر پریشانی کو دور فرما دیجیے، اللہ اس عاجز کے بھی مولا کریم اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیے، لا علاج بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، پیار اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیے، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیے، پیار اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائیے، اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنا تعلق نصیب فرمائیے، ذات عالی کا یقین نصیب فرمائیے، پیار اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مکاتب قرآنیہ کی، دین کے تمام مراکز کے تمام کی دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کی سب کی حفاظت فرما لیجئے، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ تمام شعبے میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما لیجئے، سب کو رفیق دوست بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ فریق بننے سے سب کی حفاظت فرما لیجئے، پیار اللہ حاجی ضمیر عطار اللہ ان کی اہلیہ بھی سخت بیمار ہے، پیار اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائیے، اللہ سب پریشانی کو دور فرمائیے، پیار اللہ جو بھی جہاں بیمار ہے سب کو شفا عطا فرمائیے، پیار اللہ ہم سب کو پوری امت کو مولا کریم اللہ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما دیجئے، اللہ اپنی نامرضیات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، پھر اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے، اللہ پوری دنیا کے اندر اللہ اس وقت میں اللہ کچھ نہ کچھ بندے بندیاں اللہ آپ کے مولا کریم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیار اللہ صرف اسی لیے کہ مولا کریم ہم اللہ کے گھر کے بھکاری بنیں گے، فقیر بن کر بیٹھیں گے، اللہ کے در سے کچھ نہ کچھ ہمیں ملے گا، پیار اللہ اس لیے سمجھا کر کے بیٹھے ہیں، یہ سارے ساتھی بھی اس لیے آئے ہیں کہ چلو ہم گنہگاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نظر کرم فرما دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، ہمارے عزیز و اقارب کا کام بن جائے گا، اہل خانہ کا کام بن جائے گا، بیوی بچوں کا کام بن جائے گا، پیار اللہ سب کا کام بن جائے گا، پیار اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کس کے گھر میں کیا حالات ہیں، اللہ کس کے گھر میں کیا پریشانی ہے، کسی کی ماں بیمار، کسی کی بیوی بیمار، کسی کا بچہ بیمار، کسی کا شوہر بیمار، کسی کا بھائی بیمار، پیار اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کوئی کاروبار کے اعتبار سے پریشان، کوئی ذریعہ معاش کے اعتبار سے پریشان ہے، اللہ آپ سب کی جائے تمنا کو پورا فرما دیجئے، اللہ اس دعا کے اوپر جتنے بھی دور دراز میں آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان سب کی بھی تمام جائے تمنا کو پورا فرما دیجئے، سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری اہلیہ کو بھی صحت عطا فرمائیے، اللہ ہماری اہلیہ کو بھی صحت عطا فرمائیے، ہمارے تینوں بچوں کو صحت عطا فرمائیے، سب کو نیک صالح بنائیے، اللہ سبھی بھائی بہنوں کو پیار اللہ سب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائیے، سب کی پریشانی کو دور فرمائیے، اللہ ہمارے ساس سسر سب کو بھی صحت دائمہ عطا فرمائیے، پیار اللہ ان کے آل و اولاد اللہ اہل خانہ سب کی حفاظت فرمائیے، سب کی جائے تمنا کو پورا فرمائیے، پیار اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، پیار اللہ معاف فرما دیجئے، پیار اللہ معافی کے لائق نہیں پھر بھی معاف کر دیجئے، اے بے کسوں کے رب ہم سب کی دستگیری فرما لیجئے، اللہ ہم سب فقیر ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہیں، اللہ پیار اللہ ہم نے سنا ہے پیار اللہ کہ ایک باپ اور ایک بیٹے اللہ رات کے اندھیرے کے اندر جا رہے تھے، بچے نے دیکھا آسمان کے اوپر کہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے، بچے نے دیکھا تو پوچھا، پہلے تو دیکھا تو پوچھا اس پہاڑ کے متعلق کہ ابو جی یہ کیا ہے، باپ نے کہا بیٹے یہ پہاڑ ہے، یہ پتھر ہے، یہ پہاڑ ہے، پوچھا اس سے بڑی کیا چیز ہے، کہا بیٹے آسمان ہے، اس سے بڑی کیا چیز ہے، کہا بیٹے دیکھو یہ اس کے اوپر جو نا ستارے ہیں، اس سے بڑی کیا چیز ہے، کہا بیٹے دیکھو یہ کہکشاں ہے، اس سے بڑی کیا چیز ہے، کہا بیٹے دیکھو چاند ہے، اس سے بڑی کیا چیز ہے، کہا بیٹے دیکھو سورج ہے، اس سے بڑی کیا چیز ہے، کہا بیٹے دیکھو اللہ کا عرش ہے۔ بچے نے پھر پوچھا ابو جی اس سے بڑی کیا چیز ہے، اس بوڑھے انسان نے کہا بیٹے ان سب سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ پیار اللہ جیسے ہی اس بچے نے سنا پھر اس بچے نے سننے کے بعد کہا ابو جی اس سے بڑی کیا چیز ہے، تو اس بوڑھے گنہگار پاپی انسان نے کہا کہ اے بیٹے سب سے تیرے باپ کے گناہوں سے بھی زیادہ تیرے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ پیار اللہ جیسے اس بڑے انسان نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو وقت کا ولی بنا دیا۔ اے کریم اللہ ہم بھی آپ کو آپ کی اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ اگرچہ زمین کے ذرات سے بھی زیادہ ہے، اللہ زمین کے ریت سے بھی زیادہ ہے، دنیا کے درختوں کے پتر سے بھی زیادہ ہے، پیارے اللہ پھول پتوں سے بھی زیادہ ہے، پیارے اللہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہے، لیکن آپ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ ہم دیتے ہیں، ہم سب کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، ایک ایک فرد امت کو معاف کر دیجئے۔ اللہ جی آپ اپنے نبی کی امت کو معاف کر دیں گے تو آپ کے نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ان کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ جی
آج ہی آپ اپنے نبی کو بشارت سنوا دیجئے، خوشخبری سنوا دیجئے کہ او نبی جی آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کے نبی کی امت، ہم نے آپ کی امت کو معاف کر دیا، ہم نے آپ کی سب امت کو معاف کر دیا ہے۔ پھر اللہ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، جب بھی جمعرات اور پیر کا دن ہوتا ہے، آج بھی جمعرات کا دن ہے، ہر جمعرات اور پیر کو نبی علیہ السلام کے سامنے سب امتیوں کے احوال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب امت کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا پیش ہوتا ہے تو نبی تڑپ اٹھتے ہیں، نبی کا کلیجہ پھر غم سے چکنا چور ہو جاتا ہے اور وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں، اپنی قبر اثر کے اندر پریشان رہتے ہیں، فرماتے ہیں ہائے میرا امتی، ہائے میرا امتی، میں کون سا دین دے کر کے آیا تھا، کون سا طریقہ دے کر آیا تھا، تو کچھ کام میں لگ گیا۔ پیارے اللہ ہمارے مولا کریم گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ دیجیے، اللہ ان کی قبر اثر کو ٹھنڈی فرما دیجیے، اللہ ان کو سکون دے دیجیے، عافیت دے دیجیے، پھر اللہ سکون دے دیجیے، کروڑا کروڑ رحمت کی بارش برسا دیجیے۔ اللہ ہم گنہگار بندوں نے جو بھی کچھ درود پاک کا نذرانہ اس وقت میں پڑھا ہے، اللہ ان سب کا تحفہ اللہ نبی علیہ السلام کی قبر اثر میں پہنچا دیجیے، اللہ ان کی آل پر پہنچا دیجیے، اہل بیت پر پہنچا دیجیے، صحابہ صحابیات پر پہنچا دیجیے، تابعین تابعات پر پہنچا دیجیے، اللہ سب پر پہنچا دیجیے۔ پھر اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ذکر کیا، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، ان سب کو قبول فرما دیجیے، اللہ ان سب کا ثواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اور ان کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ صحابیات، اہل بیت، تابعین تابعات، تبع تابعین تبع تابعات، چاروں سلسلے کے بزرگان دین، اولیاء امت، مشائخ اعظام اور آج تک جتنے بھی مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو اس دار فانی سے رخصت ہو چکے، اللہ ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجیے، اللہ ان سب کی روح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجیے، ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب میں، اللہ جتنے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کے اعزاء اقربا میں سے، رشتہ داروں میں سے، چھوٹے بڑے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیجیے، ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے مشائخ اساتذہ میں سے جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی روحوں کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجیے۔ اللہ خصوصی طور پر اللہ میرے شیخ حضرت قطب الدین صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیلگام، حضرت مولانا شہاب الدین صاحب فردوسی، حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب مرحمت فرما دیجیے۔ اور ہمارے پیر بھائی میں سے حضرت مولانا عبد المومن صاحب، حضرت مولانا امان اللہ صاحب، مولا کریم جو بھی جہاں بھی پورے دنیا کے اندر ہمارے پیر بھائیوں میں سے اللہ دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے، سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہم ہمارے آباء و اجداد میں سے، مشائخ اساتذہ میں سے جو جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اللہ جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے، جمعے کے دن کی رمضان المبارک کی مدینہ پاک کی موت نصیب فرمائیے، جنت البقیع میں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے مدفون ہونا نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمیں پوری امت کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، عمرہ نصیب فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دیدار نصیب فرمائیے۔ اللہ ایک ساتھی کا میسیج آیا، فون بھی آیا تھا، مولا کریم اللہ بہت سیریس ہیں، پیارے اللہ جاوید بھائی پانی کے اندر مولا کریم اے اللہ ایشو میں ایڈمٹ ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے، شفا کل نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ اور جن جن بھائیوں نے اللہ جس اس لائن کی اللہ دعاؤں کی درخواست کی ہے، میسج کیا ہے اور مولا کریم نہیں بھی کر سکے ہیں، آپ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، اللہ جو دور دراز اللہ ہمارے بھائی ہماری ماں بہنیں اللہ اس دعا پر آمین کہہ رہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے اللہ آپ سب کے جذبات کو، سب کے دلوں کی تمنا کو بہتر جانتے ہیں، ایک ایک کی تمنا کو، جائز تمنا کو پورا فرما دیجئے، ایک ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما دیجئے، سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجئے، اللہ سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اللہ سب کو اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہم سب کی زندگی کا سوال ہے، اللہ تیری ایک نظر رحمت اللہ اس پوری امت پر پڑ جائے گی، اللہ امت کی بگڑی بن جائے گی، اللہ امت کا سواہ مقدر سور جائے گا، اللہ امت کے حالات درست ہو جائیں گے، ملک کے حالات درست ہو جائیں گے، ملت کے حالات درست ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے بدعمالی کے نتیجے میں مولا کریم آپ نے ہم پر اس عذاب کو مسلط کیا ہے، لیکن اللہ ہم سب اس عذاب کے سہنے کے لائق نہیں ہیں، اللہ طاقت نہیں رکھتے اس کو برداشت کرنے کی، اگر اللہ اس وبائی امراض کو ہم سب سے اٹھا لیجئے، پوری امت سے اٹھا لیجئے، پوری انسانیت سے اٹھا لیجئے، پوری انسانیت کو نجات عطا فرما دیجئے، پوری امت کو نجات عطا فرما دیجئے، اللہ اس وبائی امراض کو اٹھا لیجئے، اللہ ختم فرمانے کے فیصلے فرما لیجئے، یا اللہ سب کو اٹھانے کے فیصلے فرما لیجئے۔
یا اللہ معاف فرما دیجیے، جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کلیان کی دعائیں مانگی ہیں اللہ اس کے اندر ہم سب کا، پوری امت کا حصہ نصیب فرما دیجیے۔ جن جن شرور سے پناہ چاہی ہیں انہوں شرور سے پناہ نصیب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة